گناہ گناہ ہے، جب گناہ ہے تو اس کو تو کچلنا ہی ہے، اور ہر قیمت پر کچلنا ہے۔ اور جب بندہ یہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ آنکھ غلط جگہ پڑے گی نہیں، جب عزم کر لیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا کہ یہ نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں وہ نور پیدا فرماتے ہیں، وہ نور پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے میری خاطر، میری رضا کی خاطر، میرے حکم کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا اور اپنے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، تو اب میں اس کے دل میں بیٹھوں گا، اب میں اس کو اپنا قرب عطا کروں گا، اب یہ میرا محبوب بنے گا، اب یہ میرا مقرب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مقرب بناتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نظر اپنی ہٹا لے، کسی ناجائز چیز سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ۔ مگر کام کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی اپنے اوپر سختی کرنی ہوگی، مشقت ڈالنی ہوگی۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہماری نگاہ کو تو پناہ ہی نہیں ملتی، ایسا ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات جو تم اپنے دل میں کہتے ہو یا دوسرے سے کہتے ہو کہ بھئی پیدا ہی ہم اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بچا لیتے اپنے آپ کو۔ وہ تقویٰ کا دور تھا، وہ طہارت کا دور تھا۔ آج تو چاروں طرف گناہوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس میں کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم یہ بات اللہ میاں سے کہو بجائے دوسروں سے کہنے کے، اللہ میاں سے کہو، یا اللہ چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم ہے، چاروں طرف معصیتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اللہ میں اکیلا ہوں، اللہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں؟ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے بچا لیجئے، یا اللہ یہ سارا جو آگ بھڑکی ہوئی ہے اس آگ کو آپ ہی ٹھنڈا کر